السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی تشریح جاری ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو جیسی نیت کرے گا، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا پھل ملے گا۔ اچھی نیت ہوگی تو اچھا پھل ملے گا، اور غلط نیت ہوگی، بری نیت ہوگی تو برا پھل ملے گا۔ پھر اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا، اور اس کو ایک خاص مثال کے طور پر سمجھایا، اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنے پیارے وطن کو چھوڑتا ہے اور دوسرے کسی علاقے میں جاتا ہے، کسی دوسرے ملک یا شہر میں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی ہوتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل لاجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی دنیاوی منفعت اٹھانے، یعنی کسی دنیاوی نفع کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا حاصل اور ترک وطن کا ما حاصل وہی دنیاوی منفعت اور وہی عورت ہے۔ یعنی باقی اجر و ثواب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اجر و ثواب جس دولت کا نام ہے، اس کا ایک ذرہ بس، بلکہ اس کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خالص دنیا حاصل کرنے کی، دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تھی، یا عورت سے نکاح کرنے کی اس کی نیت تھی، اس لیے اس کو اجر و ثواب میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ آدمی سراسر خسارے اور محرومی کی نحوست میں گرفتار ہو کر خائب و خاسر اور محروم اور نامراد ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی ثواب سے اس کو کوئی حصہ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس کو ثواب ملے وہی کامیاب ہے، اور جس کو ثواب نہیں ملا وہ تو بہت بڑے خسارے والا ہے، وہ تو بہت بڑے نقصان میں رہا، وہی نامراد ہے اور وہی محروم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اور حاصل مطلب یہی ہے کہ جو عمل خیر، جو بھی اچھا عمل نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اس پر ضرور اجر و ثواب ملے گا، اور جو عمل خیر بد نیتی کے ساتھ کیا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر ہرگز اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے وہ اس میں ثواب کا معیار بدل جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حکایت کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے اپوزٹ عمل بھی ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے خلاف عمل ہے، لیکن نیت دونوں میں اگر اچھی کر لی جائے تو دونوں ثواب کا کام بن جاتے ہیں۔ یعنی اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اپوزٹ ہے تو اگر اس میں ثواب ہے تو اس کے اپوزٹ میں ثواب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اپوزٹ میں ثواب ہے تو اس والے کام میں ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیتوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں عمل میں، جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف عمل ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف اور اپوزٹ ہیں، دونوں میں نیتوں کی وجہ سے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو ایک حکایت اور ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا ہی سبق آموز اور عبرت انگیز ہے، کہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا، ایک بہت بڑا کھیلا گاڑ دیا، اور دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں عمل کیسے ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ ایک نے کھونٹا گاڑا، دوسرے نے اس کو اکھاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا، یہ دونوں کا عمل پیر صاحب کو بتایا،
تو وہ پیر صاحب جو تھے وہ صاحب کشف تھے، یعنی دل کی باتوں کو جان لیتے تھے، دل کے ارادوں کو جان لیتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، دل کی نیتوں کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا۔ اب سوچیں کہ دونوں کا عمل جو ہے وہ اپوزٹ ہے، لیکن پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کو برابر برابر ثواب ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں پر موجود تھے ان کو تعجب تو ہونا ہی تھا۔ تو اس کی وجہ سے حاضرین نے حیرت اور تعجب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت، ایک نے کھونٹا گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑ دیا اور دونوں کو برابر ثواب ملا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگ نے زور دے کر ارشاد فرمایا کہ ہاں، دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا ہے۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ کیوں جی، تم نے مسجد کے دروازے پر کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک تھی، یعنی سڑک کے کنارے پر، یہ مسجد جو ہے وہ سڑک، جیسے ہماری مسجد سڑک کے کنارے پر موجود ہے، اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب اونٹ اور بیل اور گھوڑے وغیرہ پر سفر کیا جاتا تھا، یہی لوگوں کی سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ گھوڑا لے کر، بیل لے کر یا اونٹ لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہوں گے یا بھاگ گئے ہوں گے، اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے وہاں پر ایک کھونٹا گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ تو بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے، کہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ اس نے کھونٹا گاڑا تھا کہ لوگوں کے جانور کو اس میں باندھا جائے گا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا اور خوشی و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکیں گے۔ پھر پیر صاحب نے دوسرے مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے دریافت کیا کہ کیوں جی، بتاؤ تم نے کیوں کھونٹا اکھاڑا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور، اس مسجد کے کئی نمازی نابینا ہیں، ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے، تو میں نے اس نیت سے کھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو بزرگ نے حاضرین سے پوچھا کہ کہو کہ اب تم لوگ کیا کہتے ہو، اس نے ثواب کا کام کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً اس نے ثواب کا کام کیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے، دونوں عمل ایک دوسرے کے اپوزٹ، دونوں عمل ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اچھی نیتوں کی وجہ سے دونوں ثواب کے حقدار ہو گئے اور دونوں کو برابر برابر ثواب ملا۔ غور فرمائیے کہ دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، مگر چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھی اس لیے دونوں کو برابر ثواب ملا۔ ایک اور حکایت فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مثنوی شریف میں ایک بہت ہی مؤثر حکایت، اثر ڈالنے والی حکایت اس عنوان پر تحریر فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں، ترجمہ ہے کہ ایک مرید جو بالکل نیا مرید ہوا تھا، اس نے ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر صاحب کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا۔ افتتاح مطلب اوپننگ کے لیے بلایا۔ ہوتا ہے نا، ہم بھی کوئی نئی چیز خریدتے ہیں یا نیا مکان بناتے ہیں یا نئی دکان لیتے ہیں تو اوپننگ ہوتی ہے، باقاعدہ اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے اور اس میں فاتحہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے وہ اس تقریب کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے پیر صاحب کو بلایا، اپنے مکان کے افتتاح کے لیے، ادگھاٹن کے لیے پیر صاحب کو بلایا۔ چنانچہ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے مکان کا معائنہ فرما کر مرید سے دریافت کیا، پورے مکان کو دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور ایک ایک کونے کو دیکھنے کے بعد پیر صاحب نے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشن دان کس نیت سے بنایا؟ روشن دان سمجھ رہے نا آپ لوگ، ایک کھڑکی، چھوٹی سی کھڑکی، وہ جالی والی، جالی نما کھڑکی جس میں سے روشنی بھی آتی اور اس میں سے ہوا بھی آتی ہے۔ تو پیر صاحب نے مرید سے پوچھا کہ تم نے یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ تو وہ مرید جواب دیتا ہے کہ میری نیت تو یہی تھی کہ روشن دان کے ذریعے میرے گھر میں روشنی آئے گی، روشنی آئے اور ہوا آئے، اس نیت سے میں نے روشن دان بنایا ہے۔ تو مرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو بڑا رنج و ملال ہوا اور تڑپ کر فرمایا کہ اگر تو نے روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز تیرے گھر میں آئے گی تو روشنی تو آ ہی جاتی، تجھ کو تیری نیک نیت کا ثواب بھی مل جاتا۔ روشن دان کے بہت سارے کام ہو سکتے، روشن دان کا یہ سب سے بڑا مقصد، اس کو روشن دان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ روشنی آئے اور ہوا بھی آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اذان کی آواز بھی تو آئے گی۔
تو اگر اذان کی آواز کے آنے کی نیت اس نے کر لی ہوتی کہ روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں کہ اذان کی آواز ہے تو روشنی تو آنے ہی والی تھی، ہوا تو آنے والی تھی، روشن دان بنانے کا ثواب مل جاتا، تو یہ نیت کی وجہ سے یہ ثواب ملتا۔ آگے پیر صاحب مرید کو تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ آئندہ سے یاد رکھنا کہ نیت ایسی کیا کرو جو تجھ جیسے مومن کے شایان نشان ہو، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کیا کرو، کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔ جب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر ایک عمل کرتے وقت چند اچھی نیتیں کر لی جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ نیتیں اگر کر لی جائیں، ایک سے زیادہ اگر نیت کر لیں تو ایک سے زیادہ وہ نیتوں کے برابر پھر نیتوں کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ فرماتے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں ثواب بھی ملے گا۔ مثلا تمہارا کوئی بھائی مفلس و محتاج ہے، آپ کا کوئی بھائی یعنی وہ رشتے والا بھائی، رشتے میں جو آپ کا بھائی لگتا ہو وہ محتاج ہے، وہ غریب ہے، اب اگر اس نیت سے تم نے اس کی مالی مدد کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا صرف ایک ہی ثواب ملے گا، کیونکہ نیت ایک ہی ہوئی۔ اور اگر تم نے اس نیت سے اس کی مالی مدد کی ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب آدمی ہے تو تم کو صرف ایک مفلس اور غریب آدمی کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہاں بھی ایک ہی نیت ہوئی۔ اور اگر تم نے اس کی مدد کرتے وقت دو نیتیں کر لی کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کی بھی مدد کر رہے ہو اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محتاج کی بھی مالی مدد کر رہے ہو، تو چونکہ تمہاری اچھی نیتیں دو ہو گئی اس لیے اب تم کو دو ثواب ملیں گے، ایک تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مفلس اور غریب آدمی کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ نیتیں، اور جتنی اچھی نیتیں ہو سکتی ہوں اور نیک عمل کے اندر جتنی زیادہ نیتوں کی گنجائش ہو اتنی زیادہ نیتیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمجھاؤں کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی تو ہے تو پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے، ساتھ ہی ساتھ مان لیجئے کہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا ایک حق ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا حق، غریب و ناتواں ہے، محتاج ہے، مفلس ہے تو اس کا بھی ایک حق، آپ اس کی مدد کریں۔ یہ پانچوں نیتوں کو شامل کر لیں کہ میں اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہوں کیونکہ پڑوسی کا بھی مجھ پر حق ہے، اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی مدد کرتا ہوں کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی مدد کرے، اور پھر یہ کہ اپنا وہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے مدد کرتا ہوں، یہ بھی نیت کر لے۔ یہ کہ غریب و محتاج ہے، غریب اور محتاج کی مدد کرنی چاہیے، یہ نیت کر لے۔ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، اس حیثیت سے میں اس کی مدد کروں، تو یہ پانچوں نیتوں کا اس کو ثواب مل جائے گا جو ان نیتوں کو اپنے اس نیک عمل میں شامل کر لے گا۔ اسی طرح فرماتے کہ مسجد میں داخل ہونا ایک عمل خیر ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص دخول مسجد کے وقت صرف ادائے نماز کی ایک ہی نیت کرے کہ میں مسجد اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نماز ادا کروں گا، یعنی صرف ایک نماز ادا کرنے کی نیت کی، تو اس کو پھر ایک ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے دخول مسجد کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا اور مسجد میں چند منٹ اعتکاف بھی کروں گا اور جماعت کا انتظار بھی کروں گا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا دنیاوی خرافات سے اور دنیا کی بیکار کی باتوں سے بچا رہوں گا، اور مسجد کے نمازیوں میں سے جو صالحین اور نیک لوگ ہیں ان سے ملاقات کروں گا، ان کو سلام کروں گا، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، یا نمازیوں کو کوئی مسئلہ بتاؤں گا یا ان سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا یا امام صاحب سے کوئی اچھی بات سیکھوں گا۔ دیکھ لیجئے کہ مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے، مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں سے کیا گیا اس لیے جتنی تعداد میں اچھی نیتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ غرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص 50 نیتیں یا 500 نیتیں یا 50,000 نیت کر لے تو صرف ایک ہی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم بے حساب سے 50,000 ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کا اعلان ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے، اپنے فضل سے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، لیکن یہ اچھی نیتوں کا ثواب ہے اور اچھی نیتوں کا یہ فائدہ ہے، لیکن اگر بری نیت ہوئی، غلط نیت کر لی تو پھر غلط نیت کا انجام بھی بہت برا ہے۔
فرماتے بہرحال اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ ایک ہی عمل اچھی نیت سے باعث ثواب اور بری نیت سے لائق عذاب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بہتر کام اور افضل سے افضل اعمال صالحہ کرنے والے قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے تصور سے بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ نماز بھی کتنی اچھی عبادت، وہ افضل العبادات اہم الفرائض ہے، لیکن نماز بھی اگر کوئی غلط نیت سے پڑھے، یعنی دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر اگر کوئی پڑھے، یا اس وجہ سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میری شہرت ہو جائے گی، میں نیک مشہور ہو جاؤں گا، متقی پرہیزگار لوگ مجھے کہیں گے، تو پھر اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث پاک میں بھی ایسی ہی بات بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا، اور اس کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھی، تو شہید اقرار کرے گا بے شک ہاں تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریے میں کون کون سے اعمال کیے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، تیری راہ میں لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا ہے، بلکہ تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا اور اس نیت سے جنگ کی کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں گے، تو لوگوں نے دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل دنیا ہی میں مل گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اب سوچئے کہ شہید کا ویسے کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، لیکن یہ شہید اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لڑا تو تھا، اپنی جان بھی قربان کر دی تھی، لیکن نیت اچھی نہیں تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، میرے چرچے ہو جائیں، میری طاقت و قوت کے، میرے تجربہ کاری کے چرچے ہو جائیں، یہ اس نیت سے اس نے جہاد کیا تھا۔ تو یہ نیت چونکہ غلط نیت تھی، اس کی وجہ سے وہ شہادت جیسا ایسا عظیم کام بھی اس کا برباد اور ضائع ہو گیا۔ دوسرا ایک شخص جو عالم ہوگا، جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھی، وہ کہے گا کہ بے شک تو نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس لیے پڑھا اور پڑھایا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں گے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے، تو لوگوں نے تجھ کو دنیا میں عالم اور قاری کہہ لیا اور دنیا میں ہی تجھے تیرا اجر مل چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع روزی عطا فرمائی، خوب مال و دولت عطا فرمائی، جو بہت مالدار ہوگا، اس کو لایا جائے گا ہر قسم کا مال اور ساز و سامان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا دنیا میں، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تجھ کو دی تھیں، تو ان نعمتوں کے ملنے کا وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کے ذریعے شکریہ ادا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند کرتا ہے، صدقہ کیا، خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کی مدد کی اور ان کو کپڑا دیا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جو اللہ کی راہ مانی جاتی ہے، جس راہ میں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے تو اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ لیا اور دنیا ہی میں تیری نیت کا پھل تجھ کو مل چکا ہے۔ یعنی تو نے تو یہی سوچا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، اب آخرت کے ثواب میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں بری نیت کا نتیجہ کہ اگر غلط نیت ہو، غلط نیت کی وجہ سے اچھا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ سوچنے جیسی بات ہے کہ ایک شہید کا کتنا بڑا مرتبہ، دوسرے نمبر پر عالم کا بھی کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اور سخی اور سخاوت کی بھی ایک حیثیت ہے۔
سخاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کی جائے، لیکن ان چیزوں میں غلط نیت شامل ہو گئی تھی تو یہ سارے اعمال ان کے منہ پر مار دیے گئے، اور ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے ان کے عمل کا ثواب ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ چیز ہے، اور بھی اگر کچھ باتیں اس حدیث پاک کی تشریح میں باقی ہیں، وہ آخری درس ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک جو ارکان اسلام کے بارے میں ہے، ارکان اسلام یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں پر، آپ کی پیاری سنتوں پر اور آپ کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔